حضرت امام مسلم کی شہادت اور ان کے بچوں کی کوفے میں ہو گئی، اور امام مسلم نے جو وہاں کے حالات دیکھ کر ابتداءً خط بھیجا تھا امام حسین کے لیے کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد آ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پاتے ہی کوفہ آنے کی تیاری کرنے لگے۔ صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس کے علاوہ ابو سعید خدری جیسے صحابہ کرام امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے امام علی مقام، ہرگز آپ مکے کو چھوڑ کر نہ جائیے، اس لیے کہ کوفے کے لوگوں کی غداری اور وہاں کے لوگوں کی بے وفائی پہلے سے ہی مشہور اور معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے والد محترم علی المرتضیٰ، علی شیر خدا، حیدر کرار، مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی، اس کے بعد آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کی، لہٰذا ان لوگوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ ہرگز مکہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ لیکن امام حسین نے کہا میرے بھائی کا خط آ چکا ہے اور وہ حالات وہاں کے بہتر اور اچھے بتا رہے ہیں، لہٰذا میں ارادہ کر چکا ہوں، میں مکے سے کوفہ جاؤں گا۔ امام جب مکے کے گلی کوچوں میں جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی منع کرتے کہ امام آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے، بلکہ حال تو یہ تھا کہ عورتیں بھی گھروں سے خبر بھجواتی کہ امام آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے، آپ مکے سے نہ جائیے، آپ مکے کی رونق ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حرم کعبہ بھی یہ کہہ رہا تھا، میری عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ حرم کعبہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اے امام آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ کعبے کے مینار بھی یہ کہتے اور کعبے کے چرند و پرند گلی کوچے سب یہ کہتے کہ اے امام آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے، بلکہ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ میرے نانا کا وعدہ ہے، میں اسے نبھانے جاؤں گا۔ امام علی مقام مکے سے روانہ ہوئے اور کوفے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ایک شخص بشیر بن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی، ایک جگہ پوچھا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے کوفے کے حالات بہتر نہیں لگتے اور میری سمجھ میں کوفے کے حالات اور ان لوگوں کی عادت و اخلاق میری سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کے بعد راستے میں ایک مشہور زمانہ شاعر فرزدق ملے۔ فرزدق سے پوچھا امام علی مقام نے کہ یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوفے کے لوگوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ وفادار نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ بے وفا اور غدار قسم کے لوگ ہیں۔ امام علی مقام نے یہ سفر جاری رکھا اور سفر کو چلاتے رہے۔ قافلہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ اس قافلے میں ساتھ ہو گئے،
گاؤں دیہاتوں سے جو لوگ ملتے چلے گئے، ساتھ ہوتے گئے، کچھ لوگ کھانے پینے کے چکر میں، کچھ لوگ اور کسی وجہ سے ساتھ ہوتے چلے گئے اپنے اپنے مطلب سے۔ آگے ایک شخص ملے، عبداللہ بن مطیع۔ انہوں نے پوچھا کہ اے امام علی مقام کہاں جا رہے ہو؟ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اے امام علی مقام، کوفے کے لوگ وفادار نہیں ہیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ہرگز آپ وہاں نہ جائیں، آپ وہاں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ، انہوں نے بڑی منت و سماجت کی، بہت سمجھایا، بہت بجھایا، بہت، یہاں تک کہ پیر تک پکڑے، لیکن امام علی مقام انہوں نے امام علی مقام نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک شخص ملے اور جن کا نام بکیر اسدی تھا۔ یہ شخص وہ تھے کہ جنہوں نے امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر دی کہ اے امام علی مقام، کوفے میں آپ کے بھائی امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت ہو چکی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب آپ کو، یعنی امام علی مقام کو، کوفے کے لوگوں کی غداری اور بے وفائی ثابت ہوئی اور آپ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی اور بڑا دکھ ہوا کہ بتاؤ، ان لوگوں نے میرے بھائی اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ آخر انہوں نے بھی سمجھایا، بہت منت و سماجت کی کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے کوفے کے لوگوں کی یہ غداری جب سنی تو بہت دل دکھا اور آپ نے کوفے جانے کے ارادے کو ترک کرنے کو سوچا اور کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آل عقیل کے لوگ، یعنی مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بھائی شہید ہو جائیں، بھتیجے شہید ہو جائیں اور ہم راستے سے لوٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے سفر جاری رکھا اور سفر میں ہی امام مسلم کی ایک لڑکی تھی، اس کے پاس گئے، بڑی محبت سے سر پہ ہاتھ رکھا، بہت پیار کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اے امام علی مقام، ایسے لگتا ہے کہ آج تو اس طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس محبت سے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا، بیٹی، ہاں آج تو یتیم ہو چکی ہے۔ جب بیٹی کے سامنے اتنی بات کہی تو بیٹی بھی زار و قطار رونے لگی۔ امام علی مقام نے اپنے سفر کو جاری رکھا، ایک مقام پر پہنچے، کوہ ذی حشم پہ جب پہنچے، پہاڑیوں کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ایک چشمہ ملا جس کا پانی بڑا بہترین اور بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے خیمے لگائے اور اس پر قبضہ کر لیا، پانی پیا، اپنی ضرورتوں کو پورا کیا۔ لیکن ایک شخص آئے جن کا نام حر تھا، 1000 سپاہیوں کے ساتھ آ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، مصافحہ کیا
دست بوسی کی، اور دست بوسی کرنے کے بعد عرض کیا ہے امام علی مقام مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابن زیاد کے حکم سے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علی مقام نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا اے حر، کیا تیری یہ ہمت ہے کہ تم مجھے گرفتار کر لے گا؟ آخر ان کے دل میں، حر کے دل میں اہل بیت کی، رسول اللہ کے نواسوں کی، ان کے گھر والوں کی محبت تھی۔ تھوڑی سی آواز بھاری زیادہ ہو رہی ہے، ہلکی سی بالکل۔ ان کے دل میں، ٹھیک ہے، ان کے دل میں محبت تھی۔ انہوں نے کہا امام علی مقام میں تمہیں گرفتار تو نہیں کروں گا، لیکن میرے اوپر حکومت کا دباؤ ہے، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ آخر تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور کہا امام علی مقام میں تمہیں واپس بھی نہیں جانے دوں گا اور میں تمہیں کوفہ بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا۔ آخر انہوں نے پانی کے لیے اجازت مانگی، حر نے کہ ہمیں پانی پینے کی اجازت دیجیے۔ پانی پیا، وضو بنایا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھر لیے۔ یہ امام علی مقام تھے کہ جنہوں نے حر کو اور یزیدی سپاہیوں کو پانی سے نہیں روکا اور پانی کی اجازت دے دی، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم و ستم کرے۔ اللہ اکبر، پانی پینے کی اجازت دے دی۔ امام علی مقام کے پیچھے حر نے نماز ادا کی اور کہا امام علی مقام آپ ایک برحق امام ہیں، آپ سچائی پر ہیں، آپ حقانیت پر ہیں۔ آخر سفر جاری رکھا اور آگے بڑھے۔ تھوڑی سیٹنگ صحیح کرو، چلے گئے اتنی جلدی کیسے ہو رہی ہے آج؟ سفر جاری رکھا اور آگے بڑھے۔ امام علی مقام کا سفر جاری رہا، آگے بڑھے اور ایک مقام پر پہنچے اور چلتے چلتے امام علی مقام کچھ آگے پہنچتے ہیں۔ اچھا، انہیں کوفے میں نہ جانے دیا اور نہ واپس جانے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چال تھی ان کی کہ اگر کوفے میں امام علی مقام پہنچ گئے تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگ ان کا ساتھ دینے لگیں گے۔ آخر امام علی مقام ایک میدان میں پہنچتے ہیں، گاؤں کے قریب سے گزرتے ہیں۔ پوچھا لوگوں سے یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے۔ جب امام علی مقام نے یہ لفظ سنا کہ یہ کربلا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں یہ وہی مقام ہے کہ جس جگہ پر ہمیں تکلیف دی جائے گی، ہمیں ستایا جائے گا، ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا، ہمیں گھوڑوں سے روندا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے اور گھوڑوں سے اتر گئے اور اپنے سارے قافلے کو روک لیا۔ آخر جب یہ دن پہنچے تو یہ 2 محرم الحرام کا دن تھا، یعنی 2 تاریخ ہو چکی تھی۔ ابن زیاد کو یہ پتہ چل گیا کہ امام علی مقام امام حسین تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنے ایک
وزیر ابن سعد کو بھیجا کہ جاؤ تم امام عالی مقام سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دو یا جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ ابن سعد یہ ایک صحابی رسول اور ان صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ ہر صحابی یہ کہتا تھا اور ہر امتی یہ کہتا ہے کہ ہماری جان، ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان۔ ابن سعد لیکن اس صحابی کا بیٹا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے خود کہا کہ اے سعد ابن ابی وقاص، تمہارے قدموں پر میرے ماں باپ قربان۔ ایسے خوش نصیب باپ کا بیٹا آج کس کام کے لیے تیار ہو رہا؟ ابن زیاد نے کہا جاؤ تم حسین امام عالی مقام کو جاؤ اور جا کے یزید کے ہاتھ پہ ان سے بیعت لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو امام عالی مقام سے جس طریقے سے امام عالی مقام سے جس طریقے سے چاہو تم ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو۔ امام عالی مقام کربلا کے میدان میں ہے۔ ابن سعد نے کہا ابن زیاد سے کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ان کا خون ناحق نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، علی کے شہزادے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے منع کیا، لیکن اسے ایران کا گورنر بنایا جا رہا تھا اور ایران کی گورنری کے کاغذات دے دیے تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو ان سے جنگ کرنے نہیں جائے گا تو جو تجھے گورنر بنایا گیا ہے وہ کاغذات واپس دے دے۔ یہ لالچ میں آ گیا دنیا کے، مجبور ہو گیا سوچنے پہ کہ اگر میں جنگ کے لیے نہ گیا امام علی مقام سے تو میں گورنر نہیں بن سکتا، اور دنیا شیطان بن کر جس کے سر پہ حاوی ہوتی ہے نہ جانے کیا کیا کام اس سے کراتی ہے۔ یہ مجبور ہو گیا، اور مجبور ہونے کے بعد حالانکہ یہ ابن سعد کسی دوسرے مقام پر کفار سے 20,000 لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن کہاں جانا تھا اور کہاں مڑ گیا ہے۔ تقریباً اس وقت میں 5,000 سپاہی لے کر یہ کربلا کی زمین پر پہنچا اور امام علی مقام کے پاس یہ خط لے کر گیا ابن زیاد کا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں آپ، لیکن امام علی مقام نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ابن سعد نے امام علی مقام سے ملنا چاہا، امام علی مقام نے اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ دونوں نے ایک مقام پر بیٹھ کے بات چیت کی۔ امام علی مقام نے 3 شرطیں رکھی اس کے سامنے، کہا میری 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنے معاملے کو اس سے طے کر لوں گا، یا مجھے کسی سرحدی علاقے پر جانے دو تاکہ میں کفار سے جہاد کر سکوں۔ جب اس نے یہ تینوں شرطیں سنی تو فوراً خط لے کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ شرطیں دیکھی تو اس سے لگا کہ یار شرطیں تو ٹھیک ہیں، کم سے کم ایک شرط تو ماننی چاہیے۔ اسی کے برابر میں ایک ظالم
شمر بیٹھا تھا. شمر نے کہا ابن زیاد اگر تم انہیں یزید کے پاس جانے دو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا نام کیسے ہوگا؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ مشورے دینے والے بھی اور کچھ ظالم بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہاں تختہ پلٹ رہا تھا. اگر یہ مان جاتے ایک شرط تو تختہ پلٹ جاتا. لیکن اس شمر نے کہا کہ ارے اگر تم انہیں یزید کے پاس جانے دو گے تو تجھے کیا ملے گا؟ تیرا نام کیسے ہوگا؟ اس کی سمجھ میں آ گیا. اس نے فوراً خط لکھ کے بھیج دیا کہ ابن سعد جنگ کرو فوراً ان سے، یا تو جنگ کرو یا ان سے کہو کہ امام حسین امام یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. اللہ. ابن زیاد نے یہ خط بھیجا، ابن سعد کے پاس پہنچا. ابن سعد نے فوراً ہی تقریباً اس کی بات پر عمل کرنا شروع کیا. بہت سارے خطوط پہنچے اور ہر خط میں یہی مطالبہ تھا کہ امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب امام علی مقام کا بیچاروں کا سامان ادھر ادھر، قافلہ ادھر ادھر، 72 نفوس قدسیہ. امام علی مقام ایک وقت آیا کہ آپ آنکھ لگ گئی آپ کی تھوڑی سی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور امام علی مقام کی زلفوں میں ہاتھ مارا، آپ کا بوسہ لیا. اور امام علی مقام کا جب بوسہ لیا تو امام علی مقام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اے امام علی مقام بیٹا تم صبر کرو، اللہ تمہارے صبر پر بہتر اجر عطا فرمائے. امام علی مقام بیدار ہو گئے. ادھر سے بار بار بیعت کرنے کا مطالبہ، لیکن امام علی مقام ہر بار انکار کر دیتے. اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ اگر میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں تو یقیناً میرے اوپر ظلم و ستم کیے جائیں گے، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمارے اوپر بہت سارے پہاڑ ظلم کے توڑے جائیں گے. لیکن پھر بھی آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. معلوم تھا کہ اگر ظاہری طور پر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو یزید مجھے مالا مال کر دے گا اور کسی صوبے کا گورنر بنا دے گا اور بہت ساری میری عزت کرے گا. لیکن آپ کو معلوم تھا اگر آج حسین نے بیعت کر لی تو ہمیشہ کے لیے حقانیت نیچے ہو جائے گی. آپ نے سچائی کا ساتھ دیا. یاد رکھیے آپ حق پر اگر آپ ہو، اگرچہ تھوڑوں کے ساتھ رہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ حق پر بہت سارے لوگ ہوں تو ہی ان کے ساتھ ہوگے. حق پر اگر تھوڑے بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ، حق پر اگر کم ہے تو بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حق پر بہت سارے لوگ ہوں گے تو ہی تم ان کے ساتھ ہو. امام علی مقام نے ہر بار انکار کر دیا کہ میں یزید پلید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام علی مقام انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. آخر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. 7 محرم الحرام کی جب تاریخ آئی، ابن زیاد ادھر سے فوج کو بھیجے جا رہا تھا، یزیدی فوج کو بھیجے جا رہا تھا. 500 فوجی کو نہر فرات پر بٹھا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا
کہ امام عالی مقام کے خیمے میں تھوڑا سا ایک قطرہ بھی پانی نہیں جانا چاہیے، ایک ذرہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے، بالکل پانی کو بند کر دیا گیا۔ جب پانی کو بند کیا گیا، اللہ اکبر، 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے میرے پیارے، پانی کو بند کر دیا گیا، امام عالی مقام پہ پانی کو بند کیا گیا ہے۔ ادھر سے فوج پر فوج آ رہی ہے، تقریباً 22,000 کی فوج پہنچ گئی ہے، ادھر تقریباً 72 لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو 22,000 اور 72 لوگوں کا کیا مقابلہ، 22,000 اور اتنے سے لوگوں کو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ایک آدمی کے مقابلے میں 300 لوگ آتے تھے۔ کیا مقابلہ ہے! اور امام عالی مقام اپنے گھر سے کوئی جنگ کے ارادے سے نہ نکلے تھے کہ وہ جنگ کریں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ سیدانیاں تھیں، بچے تھے اور مختصر سے سامان تھے ان کے پاس۔ اللہ اکبر، جب 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا امام عالی مقام پر، 9 محرم الحرام کی جب رات آتی ہے، اس طرف سے یزیدیوں کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، ابن سعد کی طرف سے جنگ کا نکارہ بجایا گیا۔ امام عالی مقام نے حضرت عباس علمبردار کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے بات کرو اور جا کے ان لوگوں سے کہو کہ آج کی رات ہمیں یہ عبادت و ریاضت کے لیے دیں، یعنی 9 محرم الحرام کی رات 10ویں سے پہلے، جسے آج کل کے کچھ ناچنے کودنے کھیلنے والوں نے گشت کی رات بنا دیا۔ گشت کی رات یعنی گھومنے پھرنے کی رات اور کھیل تماشوں کی رات بنا دیا۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ہمیں آج کی ایک رات دی جائے۔ کیوں مانگی تھی یہ رات؟ اس میں بڑی حکمتیں تھیں، ذرا توجہ سے سننا، میں بہت آج سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ رات کیوں لی؟ تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ پوری رات امام عالی مقام عبادت کرتے رہے، خیموں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہی۔ معلوم تھا کہ 20,000 لوگوں کا لشکر سامنے ہے اور 72 یا 82 لوگ یہ بڑھ کر ہو گئے تھے، کچھ لوگ اور ملا کے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری رات ذکر و فکر، قرآن کی تلاوت ہوئی، اللہ کی حمد و ثنا ہوئی، نمازیں پڑھی گئیں۔ یہ امام عالی مقام نے کربلا میں ہمیں سبق سکھایا تھا، سبق سکھایا تھا، اور ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، امام عالی مقام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ انہوں نے جس رات میں اللہ کی عبادت کی، ذکر و فکر کیا، سیدانیوں نے قرآن کی تلاوت کی، آج ہم نے اسے علم کی رات، گشت کی رات بنایا، ڈھول دھماکوں کی رات بنایا، ہم نے ناچنے اور کودنے کی رات بنایا۔ بتاؤ اس قوم سے حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ جو قوم جس دن حسین نے عبادت کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا ذکر کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کی تلاوت کی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، خیموں سے قرآن کی آوازیں نکلی۔ بتاؤ آج حسینی کہنے والے لوگ اسی رات کو گشت کی رات بناتے ہیں، ڈھول دھماکوں کی رات بناتے ہیں، ناچنے اور کودنے اور علموں کی رات بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت سے لوگ یہ چال چل رہے ہیں آج کل، ارے فقیروں کا معاملہ ہے یہ تو مولوی ہیں، یہ تو ایسی بات کرتے رہتے ہیں۔ ارے امام عالی مقام سے بڑا کون مولوی ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام سے بڑا کون فقیر ہو سکتا ہے؟ دیکھو تو ذرا، انہوں نے اس رات میں اللہ کا ذکر کیا، عبادت کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، قرآن کی تلاوتیں کی،
لیکن آج اس قوم کو کس راستے پہ چلی گئی ہے؟ یہی نوجوان ہمارے حسین حسین کرنے والے، ارے جن سے استنجا کرنا نہیں آتا، جنہیں نماز یاد نہیں، جنہیں تحیات یاد نہیں، جنہیں وضو کا صحیح طریقہ یاد نہیں، بھلا وہ حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے، جس سے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جس نے پوری زندگی میں غسل کا طریقہ نہ سیکھا ہو، جس کے 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، بھلا حسین دیکھو، انہیں معلوم ہے کہ کل ہم شہید کر دیے جائیں گے، کل ہم سے یہ لوگ جنگ کریں گے، ہو سکتا ہے کل ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ظلم و ستم کریں گے۔ وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے پیارے، نبی کے شہزادے، نبی کے نواسے یہ امت کو سکھا رہے تھے کہ دیکھو کیسے اس ظالم سے مقابلہ ہو۔ اس وقت میں اللہ کو نہیں بھولا جا سکتا۔ ارے یہ ناچنا اور کودنا، یہ ڈھول ڈھماکے، یہ سنیوں کے طریقے نہیں ہیں، بلکہ رافضی اور خارجیوں کے طریقے ہیں، یہ شیعوں کے طریقے ہیں۔ سنیوں کا طریقہ یہ ہے کہ امام کو یاد کرتے ہیں، ان کی یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے پوری رات ذکر کیا۔ جب صبح ہوتی ہے رات کے وقت میں ہی امام عالی مقام نے اپنے بیٹے حضرت امام علی اکبر کو کہا، بیٹا جاؤ ذرا جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ، کیا حالات ہیں۔ حضرت علی اکبر جنگ کا نقشہ دیکھ کر آئے اور کہا، ابا چاروں طرف یزیدی سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے جان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ کربلا کی ریت سے کنکر بین رہی ہیں، کنکر بین رہی ہیں، مجھے ان کی پہچان نہیں ہوئی۔ وہ کون خاتون تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹا وہ میری ماں فاطمہ تھی، مدینے سے نکل کر، مدینے سے چل کر وہ کربلا آ گئی ہے تاکہ میرے بیٹوں کو کل کنکروں پہ تکلیف نہ ہو، کنکر ان کے جسم میں نہ چبھے۔ وہ رات ان پہ کیسے گزر رہی تھی، لیکن آج حسینی کہنے والے، حسینیت کا دم بھرنے والے، اپنے آپ کو امام حسین کا سچا عاشق کہنے والے، امام حسین سے محبت کرنے والے آج کدھر چلے گئے ہیں؟ آج جب میں پوری تقریر کروں گا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہوگا کہ آپ کسی یزید کے راستے پہ جا رہے ہیں یا آپ حسین کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ آخر صبح ہوتی ہے، جنگ کا نکارہ بجتا ہے۔ امام علی مقام تھے تو تھوڑے سے ہی لوگ، لیکن پھر بھی جنگ کی طرح ترتیب بنائی، صفیں لگائیں، اور حضرت عباس کے ہاتھ میں علم دیا۔ آخر جنگ کی تیاری کیوں کی انہوں نے؟ انہیں معلوم تھا کہ ہم اتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ آج اگر ہم ان سے ڈر گئے یا ہم نے ظلم کے سامنے اپنے آپ کو دبا لیا تو قیامت تک ظلم کا مقابلہ نہ ہو سکے گا۔ امام حسین علی مقام تیار ہو گئے۔ وہ جو حر راستے میں ملے تھے وہ آ گئے اور آ کر امام علی مقام کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ کہاں ہے امام علی مقام؟ معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی بہت بڑی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حالات بات چیت کر کے نبٹ جائیں گے، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ یزیدی آپ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، ورنہ میں آپ کو واپس جانے دیتا۔ آخر سب سے پہلے جنگ میں میدان میں جو اترے ہیں امام حر اترے ہیں، اور جا کر یزیدیوں سے جب جنگ کی ہے بہت سارے یزیدیوں کو کاٹ کر رکھ دیا، کتنوں کو زخمی کر دیا۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ حر بھی جام شہادت کو نوش کر لیتے،
ایک اور عبداللہ ابن وہب کلبی جو پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے، خبر سن کے آ گئے، وہ بھی ابھی 15 دن شادی کو ہوئے تھے۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا تو نے میرا دودھ پیا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میری آنکھوں کی روشنی ہے، لیکن میرے لال میں آج یہ چاہتی ہوں کہ آج علی کے لاڈلے فاطمہ کے لخت جگر نواسہ رسول پر یزیدی آج ظلم کر رہے ہیں، آج تم اپنے خون کا آخری قطرہ ان کے قدموں پر بہا دو، اور میں چاہتی ہوں قیامت کے روز شہید کی ماں کہلاؤں۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور جنگ کے میدان میں پہنچ گئے، پیچھے پیچھے ان کی شریک حیات بھی آ گئیں، اور وہ بھی جوش و جذبے میں میدان کربلا میں اتری۔ لوگوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانی۔ امام عالی مقام نے پھر خود سمجھایا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، آپ کو منع کیا، آپ خیر مان گئیں۔ یہ عبداللہ ابن وہب کلبی بھی شہید ہو گئے، اور لوگ بھی جو آئے تھے وہ سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے۔ جنگ ہو رہی ہے، آل عقیل اور آل علی کے لوگ بھی بہت سارے شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ کے گھر والوں کا نمبر آتا ہے۔ حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے، امام حسین کے بھتیجے، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چاچا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گولیاں بھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں جنگ میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم کو یاد آتا ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک مجھے تعویذ دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا اے بیٹے جب تم پر مصیبت آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، تمہاری ساری مصیبت ختم ہو جائے گی، تمہاری ساری مصیبت دور ہو جائے گی۔ امام قاسم کھول کر دیکھتے ہیں اور اپنے چچا حضرت امام حسین کو پیش کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی جو بھی ضرورت ہو میرے بیٹے کو اجازت دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے امام اپنے بھتیجے حضرت امام قاسم جن کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے، تقریباً 19 یا 20 یا 21 22 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، اللہ اکبر، چڑھتی ہوئی جوانی ہے، چاند جیسا چہرہ ہے، سیادت کا نور چمک رہا ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں میری طرف سے تو بیٹا اجازت ہے، جاؤ اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے لو۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، اپنی پھوپھی حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آخر ہوتا کرتا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں اور اللہ اکبر آپ کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں۔ امام قاسم ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد میدان جنگ میں جب پہنچتے ہیں کفین یزیدیوں کو للکارتے ہیں کہ آئے کون ہے میرے مقابلے میں آنے کے لیے۔ کسی یزیدی کی ہمت نہیں ہوتی ہے جو ابن امام قاسم کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ معلوم تھا یہ علی کے شہزادے ہیں، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ حسین کے شہزادے ہیں، نواسہ رسول ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ابن سعد نے سب سے کہا لیکن کوئی تیار نہیں ہوا۔ اسی درمیان میں ابن سعد کی نظر پڑتی ہے ارزق پہلوان کی جو ایک زمانے سے یزیدی خدمت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے کہا اے ارزق جاؤ تم اس سے مقابلہ کرو۔ ارزق کو غصہ آ گیا، کہا اتنے چھوٹے بچے سے مجھے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجتے ہو جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے، میری توہین ہے کہ
میں اس سے مقابلہ کروں. اللہ اکبر. اس نے کہا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. عرب کے میدانوں میں, عرب کے علاقے میں میری بے عزتی ہو جائے گی کہ اتنے بڑے ارزق نے, اتنے بڑے پہلوان نے ایک 18-19 سال کے جوان سے مقابلہ کیا ہے. میری یہ توہین ہے, میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. میرے ساتھ میرے 4 بیٹے ہیں, جو ایک بیٹا جائے گا منٹو سیکنڈ میں اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. یہ ارزق نامی پہلوان اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہے. امام قاسم چند منٹ لگتے ہیں کہ اس یزیدی کتے کی 1 منٹ میں گردن جدا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے, اسے بھی قتل کرتے ہیں. تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے, اس کی بھی 1 منٹ کے اندر اندر گردن کو اڑا دیتے ہیں. تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے, چوتھے کو بھیجتا ہے. اس کے 4 بیٹے کو منٹو سیکنڈوں میں امام قاسم نے واصل جہنم کر دیا ہے. اللہ اکبر. اسے غصہ آ جاتا ہے, تیبر بدل جاتا ہے. یہ خود گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے, اے قاسم تم نے میرے بیٹوں کو, تم نے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے. میں اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہارے خون بہا دوں گا. اللہ اکبر. امام قاسم جنگی پیترا چلتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا, میں تو تمہیں بڑا ہوشیار سمجھتا تھا, لیکن تم نے تو اپنے گھوڑے کی پیٹھی کو ڈھیلا کر رکھا ہے. جیسے ہی اس ارزق نامی پہلوان نے مڑ کر دیکھا ہے, امام قاسم اپنی تلوار کو لہراتے ہیں. یہ علی کا شہزادہ اپنی تلوار کو لہراتا ہے اور اس ارزق نامی پہلوان کی پیٹھ پر ایسا وار کرتے ہیں کہ گھوڑے سے آدھا ادھر گرتا ہے اور آدھا ادھر گرتا ہے. اب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے پیارے ذرا توجہ کرو, میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں. میرے پیارے ذرا ایسے جنگ لڑ رہے ہیں جیسے ایک بہت بڑا بہادر لڑتا ہے. آسمان دیکھ رہا ہے کہ امام قاسم ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ ان یزیدیوں کی صفوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ بہترین جنگ لڑتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ علی کے شہزادے ہیں, دکھاتے ہیں کہ حسن کے شہزادے ہیں, بتاتے ہیں ایسی بہادری دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں علی کے گھر کا شیر ہوں, میں نواسے رسول ہوں. بہترین جنگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. جنگ کرتے کرتے بہت دیر ہو جاتی ہے. 3-4 دن کے پیاسے اور بھوکے ہیں, کب تک لڑ سکتے تھے. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے, ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے اور آپ کے ایک تقریباً آپ کے 27 زخم آتے ہیں جن کی تاب نہ لاتے ہیں, اور ایک طرف سے سارے یزیدی ٹوٹ پڑتے ہیں. کوئی تلوار کا وار کرتا ہے, کوئی نیزے اور بھالوں کا بہار کرتا ہے. اللہ اکبر. کے وقت ایسا آتا ہے اللہ کی طرف سے قضاء الہی آتی ہے. میرے پیارے امام قاسم کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس جوان کی شہادت کو بھی اٹھا کر لاتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کر لاتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے اس کے بعد حضرت امام علی اکبر آپ کے بیٹے آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا مجھے اجازت دیجئے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے امام حسین نے کہا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں, لیکن زیادہ اصرار کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کا چہرہ ملتا تھا, آپ کے چہرے انور سے آپ امام علی اکبر کا چہرہ ملتا تھا. حسین یزیدی کہہ رہے ہیں آپ خسر پسر ہونے لگی ہے, ارے یہ کون آ گئے ہیں, یہ تو ایسے لگتا ہے رسول اللہ آ گئے ہیں. اس طریقے کی باتیں کرنے لگے. امام علی اکبر نے میدان جنگ میں جانے کے بعد ایسی جنگ لڑی ہے کہ تمام یزیدی دیکھ رہے تھے کہ آپ بہترین جنگ لڑ رہے ہیں, ورنہ 3 دن کا پیاسا کیا لڑ سکتا ہے. 3 دن کے پیاسے میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی ہے, کچھ کام کرنے کی سکت نہیں ہوتی ہے. لیکن میرے پیارے توجہ کرو, امام علی مقام ہے. میرے پیارے دیکھو ذرا, امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام علی اکبر ہیں, بہترین جنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بہت سے بڑے بڑے پہلوانوں کو واصل جہنم کر دیا ہے, بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے. کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے.
آخر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظر پڑتی ہے ابن سعد پر، سوچتے ہیں کہ لاؤ اسی کا کام تمام کر دیتا ہوں، صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد جب اس پر وار کرنا چاہتے ہیں تمام یزیدی ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، کوئی نیزے برسا رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی تلواروں کا حملہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب سب نے مل کے حملہ کیا، جب سب نے مل کے حملہ کیا تو زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور پھر لوٹ کے پیاس کی شدت بڑھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابو جان مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، مجھ سے پیاس سے اب رکا نہیں جاتا ہے۔ امام حسین بلاتے ہیں بیٹا میرے قریب آ جاؤ، اور کہتے ہیں بیٹا جب مجھے پیاس لگتی تھی تو نانا جان محمد عربی اپنی زبان میرے منہ میں دیتے تھے اور میں نانا کی زبان کو چوستا تھا، بیٹا میں آج تمہارے منہ میں اپنی زبان دیتا ہوں، لو میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مکہ، امام علی اکبر ہیں، امام حسین کی زبان کو چوس رہے ہیں، اللہ اکبر، چوستے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر چوسنے کے بعد پھر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور ایک بہادری کی جنگ لڑتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ علی شیر خدا کے شہزادے ہیں، ایسی جنگ لڑتے ہیں کہ ان یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں، صفحے کی صفحے توڑتے چلے جا رہے ہیں، دکھاتے ہیں بہادری، دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ کیسے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ روحانیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ حقانیت ہوتی ہے، اور جو حق کے لیے لڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام بڑی بہترین، امام علی اکبر بڑی بہترین جنگ لڑتے ہیں، اور امام علی اکبر بہترین جنگ لڑتے لڑتے تمام یزیدیوں نے ایک ساتھ مل کے حملہ کیا، اور آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت کو نوش کر لیتے۔ حضرت عباس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے بھائی میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ عرض کرتے ہیں میں پہلے ایک مشکیزہ پانی لے کر آتا ہوں۔ آپ مشکیزہ لے کے نہر فرات کی طرف بڑھے، لیکن وہاں ان یزیدیوں سے بہترین آپ نے جنگ لڑی، اور مشکیزہ بھر کے چاہتے تھے کہ کچھ چلو پانی پی لیں، لیکن آپ منہ کے قریب تک پانی لے کر گئے، ننھے علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، بچوں کی پیاس یاد آ گئی، سیدانیوں کی پیاس یاد آ گئی، آپ نے پانی نہ پیا، اور گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تو پانی پی لے۔ جانور بھی سمجھتے تھے، لیکن پانی نہ پیا گھوڑے نے، منہ اٹھا لیا۔ یزیدیوں میں ہلچل ہو گئی کہ حسین کے خیمے تک ایک قطرہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے، اگر پانی پہنچ گیا تو برا ہو جائے گا۔ یزیدیوں نے حملہ کر دیا، اور ایک یزیدی آگے بڑھا اور حضرت عباس کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے جلدی سے دوسرے بازو میں مشکیزے کو ٹانگ لیا، اور ٹانگنے کے بعد اپنے جلدی سے دوسرے ہاتھ سے جنگ بھی کرتے رہے۔ اللہ اکبر، ایک یزیدی اور آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے مشکیزے کو اپنے منہ میں دبا لیا۔ خیمے تک پہنچنے ہی والے تھے، ایک ظالم نے مشکیزے پر ایسا تیر مارا کہ جو کچھ پانی تھا وہ سب کا سب نکل گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار بھی شہادت کے جام کو نوش کر جاتے ہیں، اور اب حضرت امام حسین دیکھتے ہیں کہ ایک ایک میرے گھر کا شہزادہ، ایک ایک حسین کا شہزادہ، ایک ایک رسول اللہ کے گھرانے کا چراغ بجھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب کے سب جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے، حضرت زینب آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی حسین دیکھو، ہم تم سے یہ ہو سکتا ہے پانی نہ دیں، ہم پر پانی بند کیا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا
नन्ना अली असगर है, 6 माह का बच्चा है, जाओ इन हुसैनियों से, इन यजीदियों से जाके कहो, हो सकता है इन्हें इस पर रहम आ जाए और चंद कतरे पानी इसे दे दें। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के कहने से अपने उस बच्चे को लेकर गए हैं और कहते हैं कि देखो मेरा तुमसे जंग है या तुम मुझसे कुछ कह सकते हो, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, चंद कतरे पानी इसे दे दो। अगर चंद कतरे पानी तुम इस बच्चे को दे देते हो, कल क़यामत के दिन अपने नाना से तुम्हें हौज़े कौसर पिलवा दूंगा। अल्लाह अकबर में हुसैन कह रहे हैं, लेकिन एक जालिम यजीदी आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद ऐसा तीर मारता है कि नन्हे अली असगर के हलक में जाके लगता है। अल्लाह अकबर, खून का फुंकारा ऊपर जाता है और इमाम हुसैन उस बच्चे को गोद में लिए हुए, शहीद नन्हे अली असगर को हाथों में लिए हुए अपने खैमे में लाते हैं और कहते हैं, बहन देखो, जहां बड़े बड़ों की शहादतों को मेरे रब ने कबूल फरमाया है, हुसैन के एक छोटे से बच्चे को शहादत को भी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। मेरे प्यारे ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। अब इमाम हुसैन के सारे घर वाले धीरे धीरे शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन अकेले खैमे में रह गए हैं। एक बेटे हज़रत बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह गए हैं। अल्लाह अकबर, कोई ये ना सोचे कि धीरे धीरे सब लोग शहीद हो गए, इस जंग में शहीद हो गए। कोई ये ना सोचे कि इमाम हुसैन देखे पूरी जंग हुई है, लेकिन किसी मौके पर आपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ नहीं की है, ए अल्लाह इनके जुल्म सितम से बचा ले, अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, अल्लाह यजीदियों को बर्बाद कर दे। हालांकि अल्लाह ने हुसैन की ज़बान में वो ताकत दी थी कि जो कह देते वो हो जाता। अगर हुसैन अपने खैमे में एड़ी मार देते तो उसी जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता, लेकिन हुसैन पानी के प्यासे नहीं थे, हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे थे, बल्कि नहर फरात की किस्मत में न था कि हुसैन के घर वालों को वो पानी मिल जाता, उनके होठों तक वो पानी पहुंच जाता। अल्लाह अकबर, हुसैन के जब दुआ में इतनी ताकत थी, जरा देखे जंग शुरू भी ना हुई थी, एक यजीदी आया था और आकर उसने कहा था, देखो ये आग जल रही है, ए हुसैन तुम तो दुनिया में भी आग में जल रहे हो, आखिरत में भी आग में जलते रहोगे। हुसैन के दिल को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची। अल्लाह की बारगाह में हुसैन दुआ करते हैं, ए अल्लाह तो इस पर अजाब नाजिल फरमा दे। ये अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, इमाम हुसैन की जबान से अल्फाज निकल रहे थे कि इसका घोड़ा बिदकता है, और घोड़ा इतना बिदका कि इस जालिम को लेके आग में पहुंच गया। घोड़ा तो कूद गया, लेकिन ये आग में जलकर कबाब हो गया, जलकर राख होया। एक दूसरा आता है और आकर कहता है, ए इमाम अली मकाम, तुम्हारी हुजूर से क्या निस्बत है? आपके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। आपने कहा, अल्लाह इसे प्यासा करके मार। अल्लाह अकबर, प्यासा करके मार। मेरे प्यारे देखें जरा, इसका भी घोड़ा बिदका और घोड़े को पकड़ने के लिए जंगल में निकला है। घोड़ा को पकड़ते पकड़ते इसे इतनी शिद्दत की प्यास लगी कि मटके और मशकीजों से पानी पिलाया गया, लेकिन इसकी प्यास ना बुझी। प्यास प्यास करता करता मर गया। एक जालिम और आया, उसने भी ऐसी बातें कही, बड़े दिल दुखाने की बात कही। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम ने उसके भी हक में ये दुआ की, ए अल्लाह तू इसे दुनिया में ही दिखा दे। अल्लाह अकबर, इसे भी कज़ाए हाजत होती है, एक पहाड़ी में जाता है, वहां एक जहरीला बिच्छू काटता है और उसी के दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। मेरे प्यारे, इमाम अली मकाम की जबान में अल्लाह ने वो तासीर दी थी, वो ताकत दी थी कि अगर आप दुआ कर देते तो आपको जंग करने की जरूरत न थी, आसमान से फरिश्ते आ जाते और तमाम यजीदियों को निस्त नाबूद कर देते। आखिर में खुद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर पे अपने नाना की पगड़ी रखते हैं, साफा बांधते हैं और हजरत अमीर हमजा की ढाल अपने हाथ में लेते हैं और अपने हाथ में अपने बाबा हजरत अली की जुल्फ़कार हैदरी लेते हैं और
اپنے خیمے میں سب لوگوں کے پاس آتے اور اپنے بیٹے بیمار امام زین العابدین کو بلاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ابا میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ حسین کی نسل، رسول اللہ کی نسل تم سے چلے گی، تمہیں جنگ میں نہیں جانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیمار ہے، بستر علالت پر ہے۔ امام علی مقام نے سیدانیوں کو بلایا اور اپنی بہن زینب کو بلایا اور سب کو صبر کی تلقین کی اور کہا دیکھو صبر کا دامن پکڑے رکھنا۔ امام زین العابدین سے کہا تمہیں ان سب کو واپس مدینہ شریف لے کر جانا ہے، اور جب مدینہ شریف پہنچو تو نانا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا، اور جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان یزیدیوں کا ظلم، یہ سب جا کر بتانا کہ تمہارے نواسوں پر یزیدیوں نے کیسا ظلم و ستم کیا ہے، انہیں کیسا بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کیا ہے۔ نصیحت کرتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں چل، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، کہنے لگے شاید تو بھی ڈر گیا ہے۔ جب دیکھا تو ننھی سی 5 سال کی سکینہ گھوڑے کو پکڑے، بیٹی کی محبت اس سے پوچھو جو بیٹی والے ہیں کہ اگر بیٹی رو جائے تو اچھے خاصے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور بیٹی اگر ہنس جائے تو باپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کا رونا باپ کو رلا دیتا ہے اور بیٹیوں کا ہنسنا باپ کو ہنسا دیتا ہے۔ امام علی مقام نے پیار کیا، سمجھایا اور میدان جنگ میں گئے، اور جب میدان جنگ میں امام علی مقام پہنچتے ہیں ایک خطبہ دیتے ہیں اور یزیدیوں کو سمجھاتے ہیں، اے یزیدیوں دیکھو کوئی اس وقت میں یہ بتاؤ کس نبی کا نواسا اس وقت میں دنیا میں ہے، کوئی نبی کا نواسا اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں تمہارے اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم سب کلمہ پڑھتے ہو، اس کتاب کو پڑھتے ہو، اس قرآن کو پڑھتے ہو جو میرے نانا پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام یزیدیوں سے خطبہ دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے نواسے سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین اعظم سمجھاتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی ہوا ہے اب ختم کر دو، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام جنگ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور ایسی جنگ کرتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ آج کوئی جنگ کر رہا ہے، بہادری دکھاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آج سے پہلے ایسا جنگ کوئی بہادر آیا نہیں ہے۔ صفوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو زخمی کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے پہلوان انتظار میں تھے کہ ہم حسین سے لڑیں گے، ہم حسین سے لڑیں گے تو ہمارا نام ہوگا۔ وہ سب کے سب آئے، سب کے سروں کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ امام علی مقام یزیدیوں کو ایسے کاٹتے چلے جا رہے ہیں جیسے گاجر اور مولی کو کاٹتے ہیں، یزیدیوں کی صفوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بہترین جنگ لڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام شجر و حجر دیکھ رہے تھے، برگ و ثمر دیکھ رہے تھے، نہر فرات دیکھ رہی تھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ آسمان سے فرشتے دیکھ رہے تھے، چاند سورج کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ آج نواسے رسول میدان جنگ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت دیر لڑتے لڑتے ہو گئی۔ امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے
ہے, بالوں کی برسات کی جاتی ہے, تلواروں کی برسات کی جاتی ہے, نیزوں کی برسات کی جاتی ہے, بے شمار زخم آپ کے بدن پر آ جاتے ہیں, لہو لہان ہو جاتے ہیں, ایک تیر آپ کی پیشانی میں لگتا ہے, آپ کے پیچھے سے کسی نے پیٹھ میں بھی وار کیا ہے, آپ جب بالکل نڈھال ہو گئے تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے آتے ہیں, اللہ اکبر, آپ کی سجدے جیسی حالت بن جاتی ہے, سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, شمر لعین جس کا نام ہے, اللہ اکبر, آپ زمین پر تو آ گئے ہیں, سجدے کی حالت تو بن گئی ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر تو کر رہے ہیں, لیکن کسی یزیدی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ حسین کے سر کو کاٹنا آگے بڑھ جائے, ہمت نہیں ہو رہی ہے, تمام کے تمام پیچھے ہیں, ہر ایک بڑھنا چاہتا ہے لیکن کون بڑھ سکتا ہے, اللہ اکبر, جمعے کا دن ہے میرے پیارے, 61 ہجری آتی ہے, دوپہر کا وقت ہے میرے پیارے, جمعے کا دن ہے, اللہ اکبر, حسین اعظم کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر میرے پیارے ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں, میرے پیارے پیغام دے رہے ہیں, میرے پیارے امام حسین سجدہ شکر کر رہے ہیں, دیکھو جان جا رہی ہے لیکن حسین سجدہ کر رہے ہیں, میرے پیارے شمر لعین آگے بڑھتا ہے, یہ شمر بدبخت آگے, یہ شمر لعین آگے بڑھتا ہے, میرے پیارے جب آگے بڑھتا ہے تلوار کا حملہ کرتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے, اللہ اکبر, یہ وہ شہادت تھی جو امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں پائی ہے اور پوری دنیا کو, امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے کہ اے میری امت کے, میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں, اے امت محمدیہ کے لوگوں, دیکھو میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا تھا, لیکن دیکھو جب یزید نے اور یزیدیوں نے قرآن کے خلاف اصول بنانا چاہا, قرآن کے خلاف دستور بنانا چاہا, قرآن کے خلاف قانون بنانا چاہا, شریعت کے خلاف قانون بنانا چاہا, حق کو دبانا چاہا, اس نے میرے پیارے حقانیت کو دبانا چاہا, امام علی مقام نے اپنے سر کو دیا ہے, اسلام کے سر پرچم کو بلند کر دیا ہے, آپ نے یہ بتا دیا کہ جب اسلام کی بارگاہ آتی ہے, جب ایمان کے بچانے کی بارگاہ آتی ہے میرے پیارے تو جان دے دی جاتی ہے لیکن دین کو بچا لیا جاتا ہے, شریعت کو بچا لیا جاتا ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. میرے پیارے امام علی مقام نے دیکھیں سجدے میں سر کٹا کر ہم سب کو یہ پیغام دے دیا ہے, اے میری امت, اے میرے نانا کی امت, تمہیں میں یہ سبق دے رہا ہوں, حالات کیسے بھی ہو, وقت کیسے بھی ہو, سچا حسینی وہ ہے کہ اذان ہوتی ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے, سچا حسینی وہ ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ 30 روزے یا 29 روزے رکھتا ہوا نظر آتا ہے, سچا حسینی وہ ہے کہ جب تراویح میں قرآن کی باری آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ طبیعت خراب ہے یا ٹھیک ہے, یہ قرآن سننے کھڑا ہو جاتا ہے, سچا حسینی وہ ہے کہ جب اس پر حج فرض ہوتا ہے تو یہ حج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, سچا حسینی وہ ہے کہ جب سچائی کی بات آتی ہے تو اگرچہ اکیلا رہ جائے یہ سچائی کا ساتھ دیتا ہوا ہوتا ہے, سچا حسینی وہ ہے میرے پیارے جب زکات دینے کی باری آتی ہے تو یہ زکات دیتا ہوا نظر آتا ہے, سچا حسینی وہ ہے جب ماں باپ کی خدمت کی باری آتی ہے تو یہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے, سچا حسینی وہ ہے جب پڑوسیوں کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو پڑوسیوں کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے, سچا حسینی وہ ہے جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے, اگر اس کی جان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جان دیتا ہوا نظر آتا ہے, سچا حسینی وہ ہے جب اس کے مال کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مال دیتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے ہم حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, حسین تم ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے ہو لیکن حسین تم شہید تو ہو گئے ہو, ہمارے دلوں میں حسین تم بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کوئی شہید کر سکتا ہے لیکن تمہاری محبت کو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا. حسین تم دنیا سے ضرور بظاہر چلے گئے ہو لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے دل میں حسین تم بس گئے ہو, حسین تمہاری یادیں ہمارے دلوں میں ہے, حسین تمہاری محبت ہمارے دل میں ہے, حسین ہم اپنی جان تمہارے نام پہ قربان کر سکتے ہیں, حسین اگر ہم اس دن ہوتے, حسین اگر ہم اس دن کربلا میں ہوتے, حسین تو تمہارے قدموں پہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے ہوتے, حسین تمہارے قدموں پہ اپنا خون بہاتے ہوئے ہوتے, حسین تمہاری یاد ہمارے دلوں سے نہیں جا سکتی ہے, حسین کل بھی تمہارے ساتھ تھے, حسین آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں,
حسین تمہاری عظمتوں کو سلام، حسین تمہارے وقار کو سلام، حسین تمہارے اخلاق کو سلام، حسین تمہاری بزرگی کو سلام۔ حسین ہم تمہاری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے پیارے، ذرا ایک دو سوال ہیں، میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں اور بس بات پوری ہوتی ہے۔ میری تقریر تو پوری ہوئی، اب تقریر کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ مسئلہ ہے بھائی، شریعت کا مسئلہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں بچے نہیں جیتے، یا کسی کا کئی لڑکیوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تو امام حسین کا فقیر بنا دیتے ہیں۔ امام حسین کا فقیر بنایا، ہرے کپڑے پہنائے اور پورے محلے میں رشتہ داری میں منگوانا شروع کر دیا۔ ہر سال منگواتے ہیں۔ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو پتیلا پکا کے اور امام حسین کی نیاز کر دیتے ہیں۔ یہ فقیر بنانا جائز نہیں، اور یہ بھیک منگوانا بھی جائز نہیں۔ بھیک منگوانا بھی، بولے بھیک منگوانا بھی، اور یہ فقیر بنانا بھی جائز نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، امام حسین کا کیا آپ غم مناتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ شیعہ غم مناتے ہیں اور رافضی خوشی مناتے ہیں۔ ہم نہ تو غم مناتے ہیں اور نہ خوشی مناتے ہیں، بلکہ ہمیں امام حسین نے جو سبق پڑھایا ہم اس سبق پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں اور آپ کی زندگی پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ رہی، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی جہالت کی وجہ سے یا میں اپنی طاقت کے بوتے پر یا اپنی زبان کے زور پر کسی کو دبا دوں تو ہرگز نہیں دبا سکتا۔ ڈھول تماشے ہوئے یا اکھاڑے نگاڑے ہوئے، اس کا نہ تو شریعت سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یا وہ بتائے ہمیں جو ڈھول دھماکے یا اکھاڑے نگاڑے یا علم یا یہ دوسرے کام کرتا ہو، وہ بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سے یقیناً اس کا مقصد نہ تو امام حسین کو خوش کرنا ہو سکتا، اس لیے کہ کربلا کے واقعے سے اور ڈھول سے تو کیا تعلق، سمجھے آپ؟ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں سب کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، جس کا دل کرے عمل کرو، اور جس کا دل نہیں کرتا میں کسی کا ہاتھ پکڑنے نہیں جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے جا کے منع کروں، میرا کام بتانا ہے، میں بتانا ہے میرا کام۔ میں آج امام ہوں، کل کو نہ ہوں گا، ہو سکتا ہے بھائی امامت تو جب تک ہے میری، جب تک میری تقدیر میں رزق ہے، لیکن مسئلہ بتا کر جاؤں گا تاکہ کہو کل کو کہ کوئی آیا تھا اور اس نے بتایا تھا۔ اور الحمدللہ آج ہمارے بھائیوں نے، ایسا نہیں تھا پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ہم نے بتایا، میرے بھائیوں نے عمل کیا، اللہ چاہے تو تقریباً سمٹ گیا معاملہ، سمٹ چکا معاملہ۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان یہ سنا کہ بھئی باڑے کے لوگ بڑا ڈھول بجاتے تھے، بڑے اکھاڑے نگاڑے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ بھئی خبر ایسی سننی آ رہی ہے کہ اسی محلے سے تو بالکل کام ہی ختم ہو چکا۔ میں نے کہا بھئی اللہ کا شکر ہے، ہم نے کوشش کی اور لوگوں کو ہدایت ملی، اور میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ بھئی تمہاری سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اللہ تمہاری تم سب کو عزت عطا فرمائے۔ دیکھو اب رات ہی جب آیا ہے، کیا نام ہے یہ رات، کیا آیا تھا وہ؟ علم، علم، بھیانک آیت ہے، ایسی بھیانک آواز تھی، ہمارے تو بچے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے اور چیخ و پکار کر دی، ہم بھی اٹھ گئے، ہم نے بھی جھانک کے دیکھا۔ جب میں نے جھانک کے دیکھا تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس میں بہت ساری عورتیں بھی تھیں اور چھتوں پر بھی چاروں طرف سے عورتیں چڑھی ہوئی تھیں،
بتائیے جائز ہے یہ؟ آپ کا دل اگر کہے کہ ہاں یہ جائز ہے بات، یہ جائز نہیں۔ امام علی مقام سے اگر سچی محبت ہے تو سبیل لگاؤ، سبیل کراؤ، کتنا کراؤ گے؟ غریبوں کو کھلاؤ امام حسین کے نام پر، 100 فقیروں کو، 100 غریبوں کو، 1000 غریبوں کو۔ امام علی مقام سے محبت ہے تو 10 روزے رکھو کہ بھئی امام علی مقام سے 10 محبت ہے، روزے رکھیں گے 10۔ امام علی مقام سے سچی محبت ہے، نیت کر لو کہ 10 روز پروگرام سنوں گا لگاتار، اللہ تمہاری مرادوں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری سب کی محبت ہے جو الحمدللہ ہم نہیں کہتے سے بچے کچے کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ بھی ایک دن دھیرے دھیرے بدل جائیں گے۔ اچھا چھوٹی موٹی اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سب جو میرے ذہن میں نہیں رہی، دھیرے دھیرے ان سب باتوں کو ختم کیجیے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ 10 روزہ پروگرام رکھا، اور الحمدللہ یہ آپ کی یہاں سے وہاں تک کی بھیڑ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ سچے حسینی ہو، سچے حسینی ہو۔ قیامت کے دن حسین اعظم کے جھنڈے کا سایہ ملے گا آپ کو۔ وہ لوگ اور ہیں جو کس کس چیز میں اپنا پیسہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ اللہ نے تمہیں اس کام کی ہدایت دی، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی۔ تو انشاءاللہ تعالی کھیل کود سے، گانے بجانوں سے، ان اکھاڑے نگاڑوں سے، ڈھول دھماکوں سے آپ دور رہیے۔ اور جن نوجوانوں نے اگر ایسا سوچا بھی ہے، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، لہٰذا امام حسین سے تمہاری سچی محبت یہ نہیں ہے، آ جائیے، راستہ آ جائیے، ہمارا دربار کھلا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آ جائیے۔ دیکھیے موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں موت کا، تمہاری کس دن موت آ جائے۔ قرآن خوانی کرائیے، اس میں شرکت کیجئے، جتنی ہو سکے امام حسین سے سچی محبت ہے تو یہ آپ کی سچی محبت ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل کل تشریف لے کر آئیے جلدی سے جلدی۔ کل انشاءاللہ تعالی کربلا کے بعد اب کیا ہوا، یہاں تک تو تم نے بہت بار سنا ہوگا، کربلا کے بعد اب کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی کل وہ بیان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہمارا بیان ختم ہو جائے گا۔ کہنے سننے میں جو کچھ غلطی ہوئی ہو، اور کوئی بھی بھائی میرے بات کو دل پہ نہ لے، پچھلے سال بھی کچھ لوگوں نے بڑی دل پہ لی بات، ہرگز آپ دل پہ مت لیجیے، ہمارا کام ہے یہ اصلاح کرنا۔ اگر تم عالموں کی زبان ہی بند کر دو گے تو بتاؤ تمہیں سمجھائے گا کون؟ بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، تم عالموں کی زبان اگر بند کرو گے تو تمہیں کون سمجھائے گا؟ پڑوسی کو فکر نہیں ہوتی، تم چاہو شراب پیو، تم چاہو نشہ کرو، تم چاہو کچھ بھی کرو، پڑوسی کو فکر نہیں پڑتا تم کیا کرتے ہو، لیکن ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے کہ یار یہ آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے۔ لہٰذا کہنے سننے میں غلطی خامی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر